حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں گرم کو اور دیکھتا ہوں کبھی میں گرم کو لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله المولانا العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کم و بیش 1,25,000 یعنی 1,25,000 پیغمبر، بعض روایات میں 80,000 1,80,000 پیغمبروں کو دنیا میں روانہ کیا اور اپنی توحید اور اقتائی کی بات بتایا۔ شریعتیں الگ الگ رہی ہیں لیکن سبھی لوگوں کا عقیدہ اور ایمان ایک رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے ہیں وہ ایک خدا کی بات اور اپنے اپنے شریعت کی بات کو لوگوں میں پیش کیا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ کسی کا درجہ زیادہ، کسی کا درجہ کم، کسی پر کوئی فضیلت دی گئی ہے، جیسا کہا بعض نبیوں کو بعض رسولوں کو بعض نبیوں پر فوقیت دی گئی ہے۔ تو درجات کے اعتبار سے فوقیت کا ملنا یہ الگ شکل ہے، لیکن ایمان کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے سارے انبیاء علیہ السلام کا ایک ہی رہا ہے۔ چونکہ یہ بات آپ حضرات بار بار سنتے، بار بار پڑھتے بھی ہیں اور یہ بات اپنے دل کے اندر پیوست ہے کہ سب سے زیادہ قیمتی جو چیز ہے احکام خدا میں سے وہ ایمان ہی ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جتنے ارکان ہیں، چاہے خدمت کی لائن سے ہو چاہے عبادت کی لائن سے ہو، وہ سارے کے سارے ڈیپینڈ رکھتے ہیں ایمان پر۔ ایمان اگر ہے تو سارے کے سارے ثواب کا موجب ہے، ورنہ صرف دکھاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اس کی مثال یوں ہے، جسم میں اگر جان ہے تو جسم حرکت کرے گا اور جسم چلنا پھرنا بولنا دیکھنا یہ ساری چیزیں کرے گا۔ اگر جسم میں جان نہیں ہے تو پھر
وہ جسم مردہ یا لاش کہلائے گا. اس سے سارے لوگ بولیں گے کہ بھئی یہ اب نہیں رہے. کیا نہیں رہے؟ ہاتھ، پیر، منہ، ناک، کان، زبان، دماغ، سر، ساری چیزیں ہیں، مگر نہیں رہے کا کیا مطلب ہوا؟ تو کہا اصل جو چیز تھی یعنی روح وہ نہیں رہی. وہ رہی تو سب کچھ، وہ نہیں رہے تو کچھ بھی نہیں. تو یوں فرمایا کہ اگر آدمی کے اندر ایمان ہے تو سارے اعمال قابل قبول ہیں. اللہ کے نزدیک اور پھر دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس ایمان کا خمیازہ چکاتا ہے اور اس کی برکت کا، اس کے بڑھوتری کا معاملہ پیش کرتا ہے. جس کے پاس ایمان نہیں ہے دولت بھی تو ہو سکتی ہے. دولت کے بارے میں خداوند قدوس کا معاملہ کچھ عجیب اور غریب ہے. دولت اس انسان کو بھی ملتی ہے جس کو اللہ نہیں چاہتا. جیسا قارون تھا، بہت دولت اللہ دیا تھا، باوجود ہے کہ اللہ کے نہ چاہنے پر. حالانکہ اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو اللہ کے نبی تھے وہ بھی نہیں چاہتے تھے. کیوں نہیں چاہتے تھے؟ تو کہا اللہ کی نافرمانی کرتا تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کو جو بعد میں سزا دیا ہے زمین میں دھسنے اور دھسانے کا، سارے لوگوں کے لیے عبرت کا ایک معاملہ کیا ہے. چنانچہ یہ بات اپنی جگہ پر سچ ہے. اللہ کی بات جو مانا ہے اور نبیوں کے ذریعے سے، یعنی اللہ کی بات کا معاملہ اور نبیوں کا جو ہے معاملہ، نبیوں کے جو ذریعے زبان سے سنائی گئی بات وہ ماننا، اس پر عمل کرنا، جو کیا ہے اللہ اسے دنیا میں کسی بھی حالت میں رکھا ہے تو کامیاب بامراد کیا ہے. ارے بچے یہ ویسے کیسا بیٹھے تم لوگ؟ ہاں سیدھا بیٹھو. اللہ نے یہ بات واضح کر دی، میری بات ماننے والے کو ہی ایمان کی دولت نصیب کی جاتی ہے. ایک اس سے بڑی بات ایک اور ہے، جیسا قرآن نے کہا اللہ کسی انسان کو ہدایت نہیں دیتے، راستہ صحیح نہیں بتاتے جب تک کہ وہ خود صحیح راستے پر چلنے کا ارادہ نہیں کرتا. انسان کو کچھ اختیارات دیے ہیں، اب اس اختیار میں یہ بات بھی دیے ہیں کہ اس کے دل میں یہ بات آئے کہ میں ایمان لاؤں، اللہ کو ایک مانو، نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا جانو، اور پھر پیروی کرو احکام خدا کی، نبی کے سنتوں کی. اگر یہ بات دل میں ہے اس کے، پھر اللہ اسے کچھ نہ کچھ دیتے ہیں. دل میں ہی نہیں تو اللہ کسی انسان کو زبردستی ایمان نہیں ٹھوستے. ایمان زبردستی سے دینے کی چیز نہیں ہے، چاہت پر ملنے والی چیز ہے. اگر واقعی زبردستی سے ملتی یا کسی کے ہاتھ میں ہوتا یا اللہ کے علاوہ، بلکہ بعض جگہ یہ لکھا ہے نبی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. ایمان کی دولت، ہدایت کی دولت نبی کے ہاتھ میں بھی نہیں. اگر نبی کے ہاتھ میں ہوتی تو حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو ایمان دیتے. بے ایمان دنیا سے نکل گیا جب ساری دنیا میں پانی چھا گیا.
اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگ زمین پر رہے، فرما برداری کو حضرت نوح علیہ السلام اپنی کشتی میں بٹھا لیے۔ اس وقت بیٹا مخالفت پر رہا اور پھر وہ پانی میں ڈوب کر مرا اور بہت عبرتناک سزا اس کو ملی۔ ڈوبتا ہوا حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو دیکھتے رہے اور دل میں یہ خیال کہ اللہ تو جیسا کہا تھا کہ اے نبی تمہاری اولاد کو یا تمہاری ذریت کو، تمہارے خاندان کو ہم نقصان نہیں پہنچائیں گے، لیکن آج میرا بیٹا میرے سامنے ڈوب رہا ہے۔ تو اللہ نے فوراً جواب دیا کہ یہ تمہاری ذریت میں سے نہیں ہے۔ پھر نوح علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ اولاد تو حضرت نوح علیہ السلام کی اور اللہ بول رہا ہے نہیں ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ تعلق ایمان سے ہے، ظاہری اعتبار سے جسم سے نہیں ہے۔ تو اسی لیے بعض جگہ سنے ہوں گے آپ لوگ، ایمان کا رشتہ بہت قریب ہے خون کے رشتے سے۔ یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جھگڑا اور فساد ہو رہا ہے امریکہ میں، فساد ہو رہا ہے رشیا میں، یوکرین میں۔ اب ہم آپس میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، بھائی کتنے مسلمان مرے؟ کوئی رشتہ نہیں ہے، خون کا کوئی رشتہ تھوڑا ہی ہے۔ وہاں کے لوگ اور یہاں کے لوگوں میں کیا جوڑ ہے؟ کوئی جوڑ نہیں ہے ظاہری اعتبار سے، لیکن ایمان کا جوڑ ہے۔ اسی لیے ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم سے آئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبش سے آئے، اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس سے آئے۔ جب یہ ایمان میں داخل ہوئے، ظاہری اعتبار سے، صورت و شکل کے اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے، رنگ و روپ کے اعتبار سے، زبان و لسان کے اعتبار سے الگ الگ تھے۔ فارس کی زبان الگ ہے، حبش کی زبان الگ ہے، روم کی زبان الگ ہے، عرب کی زبان الگ ہے۔ لیکن جب چاروں ایک جگہ جمع ہوئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شوق سے، بڑے لذت سے کہتے تھے، روم کا پہلا صہیب ہے، حبش کا پہلا بلال ہے، فارس کا پہلا سلمان ہے، عرب کا پہلا میں ہوں۔ چاروں میں اتنی قربت تھی، کہا کہ ایک قالب چار جسم تھے، ایک جان چار جسم تھے۔ یہ ایمان کا جوڑ ہے۔ ایمان میں کسی قسم کا تفاوت نہیں ہے، اور یہ ایمان ہی ایک ایسی دولت ہے جو دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر بھی انسان کو کامیاب کرتی ہے۔ سنے ہوں گے آپ حضرات، دوزخ سے بچنے کے لیے ایمان کی ضرورت، جنت میں جانے کے لیے بھی ایمان کی ضرورت۔ تو کہا ایمان کا جو معاملہ ہے وہ دنیا میں اللہ کی رحمت کے نیک کھینچنے کا اور اللہ کی نگاہ کرم کے اپنے اوپر لانے کا اور اللہ کی محبت اپنے اوپر مبذول کرنے کا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت کا، یہ ساری کی ساری باتیں ایمان ہی کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے فرمایا سب چیزیں مل جائے، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ ایمان اگر نہیں ملا تو یہ کوئی قابلیت نہیں۔ جیسا ابھی میں آپ کے سامنے قارون کی بات بولا، نمرود ساری دنیا کا بادشاہ رہا،
ساری دنیا کی حکومت کیا لیکن ایمان سے محروم رہا. ساری دنیا کی دولت نہیں بلکہ ساری دنیا میں نہ اس سے پہلے کسی کو اتنی دولت ملی نہ بعد میں کسی کو ملے گی جتنی قارون کو ملی، لیکن ایمان کی دولت سے دور رہا. تو اس زمانے کے نبیوں کا بھی کہنا تھا اور اللہ کا بھی کہنا ہے کہ بھئی دنیا میں تھوڑے دن کا معاملہ، وہ تو معاملہ ختم ہو گیا، ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو گیا، ہمیشہ کے لیے لوگوں کے نظروں سے نہیں گرا بلکہ اللہ کے نظروں سے بھی گر گیا. کوئی ہے دنیا میں آج؟ ساری دنیا کا بادشاہ نمرود. اپنے بچوں کا نام رکھیں گے؟ بچے کا نام کیا رکھے ہوئے؟ نمرود. لوگ بولے کیا دماغ خراب ہو گیا ہے صاحب تمہارا؟ ارے ساری دنیا کا بادشاہ نمرود نہیں رکھنا. صدام تھوڑے سے دنوں میں تھوڑا سا وقت امریکہ سے لڑا، جتنے بچے پیدا ہوئے سب صدام نام، سب کا نام صدام. صدام کے معنی معلوم ہے آپ کو کیا ہے؟ معلوم نہیں، رکھ دیا. صدام کے معنی زبردستی کرنے والا ہے. اب یہ پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو کہ بھئی نام سے معنوں سے کوئی فرق پڑنے والا ہے. کہا اسی لیے کہا نام بھی اپنے بچوں کا اچھا چن کر رکھو، ورنہ نام اگر اچھا نہیں رکھیں گے تو نام کے اعتبار سے اس کے صفات بنیں گے، نام کے اعتبار سے اس کے حالات بنیں گے. بہرحال ہم لوگ اللہ کی نافرمانی کرنے والے کا نام چاہے وہ کتنا ہی بڑا بادشاہ ہو، کتنا ہی بڑا مالدار ہو، نہیں رکھتے. اور اسی زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک اونٹ کا چمڑا باہر جب نکلتے تھے تو وہ اونٹ کا چمڑا جسم پر ڈال کر نکلتے تھے. سردی کے زمانے میں جسم کے اوپر کپڑا نہیں تھا، نیچے تہبند تھا گھٹنے کے نیچے تک، اوپر کپڑا نہیں تھا، تو وہ اونٹ کا چمڑا اوپر ڈال کر نکلتے تھے. جب رات میں جاتے تھے تو اس کو آدھا بچھاتے تھے، آدھا اوڑھتے تھے. اگر اونٹوں کو دانا ڈالنا رہا تو وہ بچھا کے، کیونکہ آج فرش ہو گیا ہمارے پاس، اس زمانے میں فرش نہیں تھا، تو اس کے اوپر دانا ڈال کے دیتے تھے اونٹوں کو. تو ایک نہیں دو نہیں 10 سال ایسا گزارے. اچھا یہ قارون چچیرا بھائی ہے. ہمارے پاس اگر کوئی چیز تھوڑی سی آگے پیچھے ہو جائے، صبح کا ناشتہ ہی ذرا سا 1-آدھا گھنٹہ دیر سے ہو جائے تو ہم بولتے ہیں صاحب میں ذرا لے لو ان کے پاس سے، بعد میں بدل دے دیں گے کہتے. اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھے تو نہیں معلوم کتنی دولت دیتا انہیں، لیکن کبھی بھی موسیٰ علیہ السلام کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ بات بہت دور کی بات ہے، زبان پھیلانا یہ بہت دور کی بات ہے. ارے دل میں خیال تک نہیں آیا اللہ کے سوا کسی کے سامنے جو ہے یہ بات بولنا. یہ مسلمان کی شان بتائی گئی ہے، ایمان والے کی شان بتائی گئی ہے. ایمان والا جب کبھی بھی کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو سوائے اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنا معاملہ پیش نہیں کرتا. اسی لیے ہماری جماعتوں میں عموماً جاتے ہوئے یہ ہدایت کی جاتی ہے بھئی 4 چیزوں کا خیال رکھنا. اکثر و بیشتر ہوتا ہے 4 چیزوں کا، جس میں نہیں کرنا ہے. کرنے کی چیزیں ہیں، کم کرنے کی چیزیں ہیں، زیادہ کرنے کی چیزیں، لیکن جو چیزیں بالکل نہیں کرنا ہے وہ 4 چیزیں ہیں. کہ پہلی چیز زبان کا سوال نہیں کرنا، دوسری چیز دل کا سوال نہیں کرنا جس کو اشراف کہتے ہیں، تیسری چیز کسی کی چیز کسی کے پاس سے اگر لیے تو اسی کو لوٹا دینا، چوتھی چیز
بغیر اجازت کے کسی کی چیز نہیں لینا. یہ ہدایت کرتے ہیں جماعت میں. بہرحال ساری چیزوں کا لب لباب یہ ہے کہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا حکم دیا گیا ہے. اللہ والوں کا کام ہمیشہ کہیں بھی جائیے آپ مانگتے ہیں تو اللہ سے، لیتے ہیں تو اللہ سے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ باہر نکلے، چونکہ حضرات انبیاء کا ایک معمول رہا ہے، وہ دین کی باتوں کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے بہت لمبا سفر کرتے تھے. ہم دین کی باتوں کو پہنچانا تو بہت دور کی بات ہے، سننے کا بھی ہمارے پاس وقت کم ہے. سننے کا وقت بھی کم ہے. اگر اتفاق سے کبھی اللہ میاں سننے کا موقع دے دیا تو پھر عمل کی بات تو نہیں معلوم کتنی دور کی ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے. چنانچہ جا رہے ہیں دین کی بات پہنچانے کے لیے لوگوں تک. ہمارا سفر 83 یعنی 83 میں بنگلہ دیش ہوا. بنگلہ دیش میں صبح فجر کی نماز سے پہلے یعنی تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد میں ساتھیوں کو لے کر چلتے ہیں. فجر کی نماز ابھی نہیں ہوتی، چلو بھائی چلو گشت میں چلنا ہے، لوگوں کے پاس جا کر کچھ بات کر کے ملاقات کر کے ان کو دین کی بات بتانا ہے. تیار رہتے ہیں، رہبر لوگ لے کر چلے. ایک دو ساتھیوں کو لے کر ایک ساتھی چلتے ہیں. فجر کی نماز کسی جگہ پر جا کر پڑھ لیتے ہیں. اب وہ چلتے 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 پیرا ہمارے سج جاتے ہیں، اتنی دور چلاتے. اور پھر لوگ ایک آدمی جنگل میں جھوپڑی ڈال لے کے بیٹھ، وہاں جانا. کتنی دور؟ 5 کلومیٹر 6 کلومیٹر ایک آدمی کے لیے. پھر وہاں سے پھر نکلے، پھر ایک آدمی کے لیے 10 کلومیٹر. پھرا ناشتہ پانی کچھ بھی نہیں ہوتا، خالی پھراتے رہتے. جب واپس آتے ہیں 10 بعد 11 بجے 12 بجے تک واپس آتے ہیں. اکثر و بیشتر ذرا تھوڑا سا جلدی بھی آ جاتے ہیں. جیسا آ گئے تو ناشتہ تیار. ناشتہ کیا ہے؟ مرمرے پھٹانے گوڑ رکھ دیتے ہیں، چلو یہ تمہارا ناشتہ ہے. اب اس کے بعد تھوڑی سی دیر تعلیم میں بیٹھے، ظہر کا وقت آیا، ظہر کے بعد میں پھر شروع کر دیتے. تو کہا بس یہ ملاقاتوں کا سلسلہ. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام دین کی بات پہنچانے کے لیے چلے. راستے میں دیکھے کہ ایک آدمی بالکل تنہا بیٹھا ہوا ہے، ایک جھاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا، درخت کے نیچے، اور اللہ کو بول رہا ہے. اتنی دیر کرتا تو کھانے کو نہیں بھیجتا ابھی تک کا؟ کیا تیری عقل مارے گئی ہے؟ ابھی اللہ کو بولیں گے بات آئیں گے. بول رہا اللہ کو، کیا تیری عقل مارے گئی ہے؟ میرے کو بھوک لگ رہی ہے، تیرے کو معلوم نہیں ہوا؟ روزانہ 10-15 منٹ 20 منٹ یعنی آدھا گھنٹہ پہلے کھانا آتا تھا، آج آدھا گھنٹہ زیادہ ہو گیا. اب وہ جیسا دل میں آیا ویسا بک رہا. موسیٰ علیہ السلام اب چونکہ غصے والے تھے موسیٰ علیہ السلام، سارے نبیوں میں سب سے زیادہ غصہ موسیٰ علیہ السلام کو تھا. جلالی نبی بولتے ہیں ان کو. صحابہ میں جلالی صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے. نبیوں میں جلالی نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے. تیش آیا ان کو، آگے کچھ بولوں لیکن دل میں بات ہے کہ بھئی اگر میں آگے بڑھوں کچھ بولوں تو شاید یہ بیچارہ پھر اپنا جو اندر بھڑاس ہے، دل میں کی بھڑاس ہے، وہ نہیں نکالے گا. سامنے گئے، خاموشی کے ساتھ ٹھہر گئے. السلام علیکم. زمانے میں جیسا بھی سلام تھا سلام کر کے سامنے ٹھہر گئے. ان کو دیکھ کر کچھ بول رہا نہیں انہیں.
ان کی طرف التفات ہی نہیں ہے، اس کی ان کی طرف نظر بھی نہیں، خالی دیکھا چھوڑ دیا، اپنا جو ہے لو اللہ سے لگایا، روت بکرا بکرا، تھوڑی دیر میں کھانا آیا۔ اکثر و بیشتر ہمارا معمول یہ ہے، جب بھی کوئی چیز ہم کھاتے ہیں، چاہے وہ کیسا ہی آدمی کیوں نہ ہو، چاہے مہمان ہو کہ نہ ہو، کوئی آدمی غیر آدمی بھی ہو، ارے بھائی آئے ہیں ایسے وقت میں، کھانے کے وقت میں، آؤ دونی والے آپ بھی کھا لو۔ یہ ہمارا عموماً اکثر و بیشتر لفظ ہوتا ہے، چاہے نیت نہ بھی ہو الگ بات ہے، لیکن بول تو دیتے ہیں زبان سے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ کھانا دیکھتے ہوئے کھا رہا ہے، کبھی بول رہا نہیں کہ بھئی آؤ ذرا دونی والے کھا لو، نہیں، بیٹھو کم سے کم ٹھہرے ہوئے بہت دیر سے، یہ بھی نہیں، بس کھانا کھا لیا، اس کے بعد دستر موچ کے چل لے کر جا، یعنی ایسا بول رہا ہے جیسا کہ انہیں کسی ایک نوکر کو یا غلام کو بول رہا ہے، ایسا بول رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کو برداشت نہیں ہوا، جب کھانا واپس چلے گیا تو یہ آگے بڑھ کر کہنے لگے، ارے اللہ کے بندے، کوئی بات ہے تیری؟ اللہ میاں کو ایسا بولتا؟ کیا تیرا غلام ہے؟ اللہ میاں تیرا محتاج ہے؟ اللہ میاں تیرا نوکر ہے؟ آنکھ اٹھا کر دیکھ کر بولا، تو موسیٰ ہے؟ کہ ہاں میں موسیٰ ہوں۔ تبھی تو میرے سے اتنی جرأت سے بات کر رہا ہے تو، تیرے کو عقل کم ہے؟ میرے کو عقل کم ہے، میں نبی ہوں، میرے کو عقل کم ہے؟ بولتا عقل کم ہے تبھی تو بول رہا میرے کو ایسا، ورنہ تو بھی اللہ سے مانگتا، میرے کو نہیں بولتا۔ پوچھ اللہ سے، تیرے تو بات کرتا نا، اللہ میاں سے پوچھ۔ اللہ میاں سے بات کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ یہ کیا راز ہے سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ کیا راز ہے؟ اللہ بولا کہ موسیٰ ساری باتوں کا لب لباب ایک جگہ ہے، لیکن تیرے کو پہچانتا بھی تھا انہیں کہ تو موسیٰ ہے، تو انسان ہے، تو اس کے پاس آیا ہے، سب چیزوں کے باوجود انہیں میرے سے مانگا، تیرے طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ تو میرا بندہ جب میرے سے مانگتا ہے پھر تیری طرف التفات نہیں کرتا، تو پھر میں نہیں دیا تو اور کون دے گا؟ میں نہیں دیا تو اور کون دے گا؟ میرے بزرگوں دوستو، یہ ہے ایمان کی اصلیت۔ ایمان والا اپنے ایمان کو سامنے رکھ کر ایمان جو دیا ہے بس اسی سے اللہ سے طلب کرنا، یہ ایمان والے کی شان ہے۔ حدیث میں واقعہ لکھا ہوا ہے، فضائل اعمال میں لکھا ہے، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اس زمانے میں مسلمان، جیسا میں ابھی بتایا، دین کی دعوت دینے کے لیے عموماً سفر کرتے تھے۔ مسلمانوں کا 99% سفر دین کی دعوت دینے کے لیے ہوا کرتا تھا۔ آج ہمارے اسفار جو ہے نا صرف تفریح کے لیے ہو رہے ہیں، اپنے خواہشات کے لیے ہو رہے ہیں، ورنہ دین کے بارے میں ہمارا سفر بہت ہی کم ہو رہا ہے۔ چنانچہ آج یہ جماعت والوں پر اللہ رحم کرے جو زبردستی سے لے کر ہم لوگوں کو چل رہے ہیں۔ یہ دین کی بات ہے، دین کے اندر جو ہے اپنے آپ کو لے کر چل رہا ہے۔ چنانچہ وہ اس زمانے میں وہ فقیر صاحب، یعنی فقیر کا مطلب یہ ہے کہ غریب تھے، ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، چل رہے ہیں۔ اب اس میں ایک آدمی، داڑھی بھی ہے، مونچھ بھی بڑے ہوئے ہیں، ایپٹی بھی لگایا ہوا ہے، گلے میں ڈھوئے مالا بھی ڈالا ہوا ہے، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ ہندو ہے، ہندو فقیر دکھتا ہو۔ کہا کہ صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جا رہا ہوں ادھر راستے سے۔ کہا میں بھی چلوں تمہارے ساتھ؟ ہاں چلو، چلنے میں کیا اعتراض ہے؟ اس زمانے میں ہندو مسلمان سب مل جل کر رہتے تھے، اکثر و بیشتر سفر بھی کیا کرتے تھے، چل رہے، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، مسلسل 7 دن تک چلے ہیں، 7 دن تک۔ 7واں دن جیسا آیا تو اب یہ ہندو فقیر کہنے لگا، صاحب تم تو مسلمان ہیں،
کچھ تمہارا کرشمہ دکھاؤ، چونکہ تمہارے پاس ایمان ہے، تمہارے پاس تمہارا خدا ہے، سب ہے، کچھ بھی نہیں ہے پیٹ میں. 7 دن تک ہم جو ہے چلتے چلتے دم بھی ہمارا نہیں، اب چلے سرکار، کچھ تو بھی. انہوں نے بولے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دل میں یہ بات تھی کہ اس کو کچھ ایسی چیز بتانا، یعنی ساری چیزوں کا لب لباب یہ ہے کہ اس کو ایمان کی بات بتانا، کیونکہ انہیں ہندو ہے، اس کو ایمان کی بات سمجھانا. لیکن سمجھانے کا طریقہ کیا کرنا، کوئی نہ کوئی ایک چیز بہانہ ہونا چاہیے نا. خیر کھانا دعا کرے، آیا کھانا اوپر سے، یعنی اللہ کی طرف سے کھانے کا انتظام ہو گیا. جب کھانا آیا دونوں مل کر بیٹھ کر بھائی چلو کھا لو، کھا لیے. اب جب کھانا کھا لیے الحمدللہ سے دونوں کا پیٹ بھر گیا، پھر سفر شروع کرے. مسلسل پھر 7 دن تک چلتے رہے، 7 دن تک. اب 7ویں دن ان کے دل میں بات آئی کہ بھئی اب اس کو کچھ ایمان کی بات سکھانا چاہیے، بولنا چاہیے، کیونکہ اس کے ذریعے سے کیا تو بھی ذرا اپنا کرشمہ دکھائے تو انہیں نہیں دکھائیں گا. اب اس وقت میں بولنا کہ بھئی ایمان لا لے، کرشمہ تیرے کو بھی اللہ دیتے ہیں، یہ اصل بات ان کے دل میں تھی. تو کہا مسلمان صاحب کہنے لگے ارے بھائی 7 دن پھر گزر گئے، اب تو تیرا کرشمہ بتا. انہوں نے بولا ایسا، اچھی بات ہے بتا. تو دھوتی ذرا ڈھیلی کر لیا اور پھر تہبند کے سر کا بن لیا، مغرب کی طرف منہ کر لیا، ایک ٹانگ اٹھایا جیسا وہ لوگ عموماً کرتے ہیں، ہاتھ اونچے کر کے ایسا نمستے کرتے ہیں. کر دیر تک اللہ سے نہیں معلوم کیا مانگتا رہا بیچارہ. اب جب کھانا آیا آسمان سے، پہلے جو کھانا آیا تھا اس سے 2 حصے آیا. پہلے 1 حصہ آیا تھا، اب 2 حصے آیا. جیسا کھانا آیا تو وہ صاحب کہنے لگا ہندو فقیر چلو صاحب کھا لیں گے کھانا. دستر اٹھا کر دیکھے تو 2 آدمیوں کا کھانا، پہلے 1 آدمی کا کھانا تھا، خیر 2 آدمیاں کھا لیے. اب 2 آدمیوں کا کھانا آیا تو ان کو ذرا تشویش ہوئی، میں مسلمان اور ایمان والا، میں مانگتا ہوں تو 1 آدمی کا کھانا انہیں ہندو اور پھر تیرا ناراض کرنے والا انہیں مانگتا ہے تو 2 آدمیوں کا کھانا. یہ سمجھ میں نہیں آیا. اب تھوڑی دیر تشویش میں رہے، یہ کیا راز ہے، یہ کیا بات ہے. تو کہا چلو بھائی کھانا کھا لیں گے چلو. اب وہ ہندو بول رہا ہے کہ چلو کھانا کھا لیں گے. تو اب انہوں ذرا ہاں بھائی ٹھیک ہے، ہاں بھائی. ارے ان کے دل کے اندر ایک کڑن، یہ کیا ہوا، میں کیا کرنا تھا، یہ کیا ہو گیا. کہنے لگا تمہارے دل میں یہ تشویش ہوں گی، سن لو. تمہارے دل میں تشویش ہوں گی، سن لو. کہا کہ کیا بھائی کیا بات ہے بول. کہا کہ پہلے تو یہ کھانا جو ہے نا جو آیا تھا، تم 1 آدمی کا کھانا منگائے تھے، اب یہ جو 2 آدمی کا کھانا آیا ہوا ہے یہ تمہاری ہی برکت سے ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے اس میں. میں اللہ سے بولا ہوں اے اللہ اگر یہ میرے ساتھ میں ہونے والے مسلمان کی کوئی تیرے پاس وقت ہے، کوئی ان کی قدردانی ہے، ان کے ایمان کے اندر اگر قوت ہے تو ان کے نام سے 2 آدمیوں کا کھانا بھیجا. میں مانگا ہوں اللہ سے. اور پھر آپ کو شاید آپ کے دل میں جو بات چل رہی تھی وہ بات میرے دل میں بھی اللہ ڈال دیا. سن لو اب میں مسلمان ہو گیا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں مسلمان ہو گیا. مسلمان ہو کر اللہ سے مانگا ہوں اور تمہارے ذریعے سے مانگا ہوں. یہاں پر حضرت شیخ لکھے ہیں ارے اللہ کے بندے تیری وجہ سے سارے دنیا کے ہندوؤں کو، غریبوں کو کھانا ملتا ہے اور تو اپنے آپ کو اپنے لوگوں کے حوالے کر رہا ہے. یہ بڑی تعجب کی بات ہے.
بڑے افسوس کی بات ہے، تیرے ایمان کی قوت اتنی ہے، اس ایمان کی وجہ سے خدا دنیا کو باقی رکھا ہے، اللہ کے نام سے اللہ تعالیٰ دنیا کو باقی رکھا ہے، جیسا حدیث میں کہا گیا لا تقوم الساعة حتى يقال فی الارض اللہ اللہ، جب تک ایک اللہ بولنے والا دنیا روئے زمین پر باقی ہوگا، اللہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کو باقی رکھے گا۔ جہاں یہ بھی ختم ہو جائے گا، اللہ کو اب زمین کی ضرورت ہے نہ آسمان کی ضرورت ہے، اس کو لپٹ کر رکھ دے گا، اس کا دوسرا نام قیامت ہے۔ ہمارے اپنے ایمان کے اوپر خود ہم کو بھروسہ کم ہو گیا، بلکہ یوں کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا، ہمارے ایمان کے اوپر ہم کو بھروسہ نہیں بلکہ ہم اپنے خدا پر بھی بھروسہ ختم کر دیا۔ اللہ ہم کو صحیح توفیق دے، اللہ کا بھروسہ اور اللہ کے اوپر صحیح ایمان لانے کی توفیق نصیب کرے۔ گزشتہ میں یہی بات بتایا تھا، اللہ کو پہچاننے کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اس سے زیادہ کوئی اور اچھا طریقہ نہیں ہے کہ نبی جو بتائے ہیں اس نبی کے طریقے کے اندر ہی آدمی اللہ تک پہنچ سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں۔ چاہے چاند میں جائیے، چاہے سیارات میں جائیے، چاہے آسمان پر پھرتا کر آ جائیے، چاہے ساری دنیا کی دولت کو سمیٹ کر اپنے گود میں لا لیجئے، وہ آپ کو کامیاب نہیں بنائے گا جب تک کہ خدا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں اپنائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہی 100% کامیابی ہے۔ ساری دنیا کا انسان بھی بولتا ہے، بلکہ اگر میں یوں کہوں تو بیجا نہیں ہے، کوئی سی اے ڈی صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے تو لکھ کر بھیجا دیجئے گا۔ آج کا یہودی بھی یہ جانتا ہے، ایمان والا اپنی اصلیت پر آ جائے ایمان کے اوپر تو ہمارے کو دنیا چھوڑ کر بھاگنا پڑتا ہے۔ سن لے بھائی، سن لو، ایمان والا اپنی اصلیت پر آ جائے، ہم کو تو دنیا چھوڑ کر بھاگنا پڑتا ہے۔ بس ایک چھوٹی سی بات بتا کر بات کو ختم کر دوں، ہماری حیدرآباد کی جماعت فلسطین گئی، مسجد اقصی میں جو آج یہودیوں کے قبضے میں ہے، ایک ساتھی ہمارا، اس کو معلوم تھا یہ مسجد اقصی میں اگر نماز پڑھے تو ایک نماز کا ثواب 25 حصے زیادہ ملتا ہے۔ یہ ہے حدیث میں ہے، ایک نماز کا ثواب 25 حصے زیادہ ملتا ہے۔ مسجد نبوی میں اگر کوئی پڑھے تو ایک نماز کا ثواب 50 حصے زیادہ ملتا ہے۔ مسجد کعبہ یعنی حرام میں پڑھے کوئی نماز تو ایک نماز کا ثواب 1,00,000 سے زیادہ ملتا ہے۔ تب انہیں بولا کہ بھیا تو مسجد اقصی میں جانا چاہیے نماز کے لیے، تو 5 وقت مسجد اقصی میں جاتا تھا، چونکہ وہ مسجد کے باہر یہودی نگران بیٹھا ہوا تھا، اس کو واچ مین کہتے ہیں۔ اب وہ یہودیوں کے قبضے میں آ گئی ہے۔ اس کے بعد جمعہ کا دن آیا، جمعہ کی نماز کے واسطے آیا، تو اب ظاہر بات ہے اب ہمارے پاس جمعہ کو کتنے لوگ آئے، روزانہ ایک سب بھی نہیں ہوتی ہمارے پاس، اکثر و بیشتر جمعہ کے دن تو ماشاءاللہ مسجد پر جاتی۔ جمعہ کی نماز پڑھ کر جب واپس جا رہا ہے تو وہ نوجوان جو روزانہ آتا تھا اس کو پکڑ کر روک کے کہنے لگا، وہ یہودی واچ مین، ارے وہ ادھر آؤ، کہاں والے تم؟ انڈیا کا چھوڑا، کاڑی کی ڈبی ہے، بہت بڑا ہے، یونین اسٹیٹ ہے وہ، یعنی کئی جو ہے صوبوں کا ایک ملک ہے۔ کون سے صوبے سے تعلق رکھتے ہو؟ جب متحدہ آندھرا تھا، ابھی یہ تلنگانہ الگ ہو گیا، کہا کہ میں آندھرا پردیش کا ہوں۔ ارے آندھرا پردیش میں بھی کون سی جگہ کہتا ہے؟ حیدرآباد کا ہوں۔ ہاں اچھا، ماشاءاللہ بہت آپ نمازی پرہیزگار معلوم ہوتے ہیں۔ یہودی ہمارے میں بڑے سے بڑا جو عالم ہوتا ہے نا، وہ بڑے سے بڑا عالم بھی وہاں کا ایک معمولی یہودی کے اتنا علم نہیں رکھتے ہم لوگ، یہ ذہن میں رہے آپ لوگوں کے۔
بڑے سے بڑا ہمارا عالم ایک چھوٹے سے یہودی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اتنا علم رہتا اس کے پاس، دنیاوی دینی سب۔ اب اللہ میاں دیا ہے، نبی کی اولاد ہے وہ۔ چنانچہ کہنے لگا اچھا بھائی یہ جو 5 نمازاں پڑھے، 5 نمازوں میں لوگ اتنے نہیں آئے جتنے جمعہ کے دن آئے۔ میں صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ ہاں صحیح بول رہے ہیں آپ۔ جمعہ کے دن جتنے لوگ آئے نماز کو، 5 نمازوں میں نہیں آئے۔ کیا بھائی 5 نمازاں سنت ہے، جمعہ کی نماز ایک ہی فرض ہے کیا؟ اب یہ صاحب خاموش بیٹھے، کہنے لگے نہیں نہیں 5 نمازاں بھی فرض ہے، جمعہ بھی۔ تو کہا 5 نمازوں میں لوگ نہیں آتے، جمعہ کی نماز کو ایک ہی چاہتے، یہ فرض سمجھ لیے نا۔ اب وہ سنتا رہا بیچارہ، سنتا رہا۔ اس کے بعد بولا اگر 5 نمازوں میں بھی جیسا جمعہ کو آ رہے نا اگر آ جاتے تو یاد رکھو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ مسجد اقصی ہمارے قبضے میں تھا، ان کے زمانے میں ہم بغیر لڑے کے چابی دے دیے تھے، بغیر لڑائی کے۔ اگر تم 5 نمازوں میں اتنی تعداد میں آئے جیسا جمعہ کے دن آ رہے ہیں تو پھر ہم بھی چابیاں تمہارے حوالے کر کے ہم بھی نکل جاتے ہیں ایسے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ تمہارے پاس اللہ کی عبادت کی بھی اہمیت ختم ہو گئی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ایمان کی اہمیت نہیں ہے، یہ بات بتایا اس نے۔ تو میرے بزرگوں دوستو آج ہمارے پاس یہی بات ہے، اللہ کرے کہ یہ بات آ جائے۔ پھر میں وہ ہمیشہ علامہ اقبال کا شعر دہراتا رہتا ہوں۔ وہ شعر یہ ہے، رحمتیں ہیں تیری اغیار کی کاشانوں پر، کاشانہ بولتے گھر کو، رحمتیں ہیں تیری اغیار کی کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمان، برق بولتے ہیں بجلی کو، رحمتیں ہیں تیری اغیار کی کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے۔ اس کے جواب میں ایک اور شاعر جو ہے بولا، کیوں نہ گرے برق آج کے مسلمانوں پر، کیوں نہ گرے برق آج کے مسلمانوں پر، کچھ توجہ ہی نہیں اللہ کے فرمانوں پر۔ اللہ کی فرما برداری آج اگر ہماری زندگی میں آ جائے پھر تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ یہ جتنے لوگ جو مخالفت کر رہے ہیں موافقت میں آ جائے، کم سے کم آخر وقت میں موقوفیت میں تو آ جاتے ہیں۔ میرے جملے کو سمجھ رہے ہوں گے آپ، موافقت میں اگر نہیں آئے، موقوفیت کے معنی خاموش ہو جانا۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو صحیح دین پر چلنے کی اور صحیح ایمان کو حاصل کرنے کی اور اللہ کی یاد کرنے کی